سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ نکاح من وجہ معاملہ ہے، من وجہ عبادت ہے۔ نکاح کے بارے میں امت کا ذہن بہت خراب ہوا ہے۔ جب بھی نکاح اور شادی کی بات آتی ہے اکثر ذہنوں کے اندر صرف مستی نکالنا، خواہش پوری کرنا اور بہت کچھ گندی باتیں ذہن میں آتی ہیں۔ حالانکہ نکاح کا اصلی مقصد افزائش نسل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو کئی زمانے تک، ایک لمبے زمانے تک چلانا چاہتا ہے۔ وہ چلے گا، وہ دنیا چلے گی امت کی نسل سے، اور امت کی نسل کو چلاتے رہنے کا ایک جائز طریقہ ہے، ایک ناجائز طریقہ ہے۔ ناجائز طریقے کے اندر اولاد پیدا تو ہوگی لیکن عزت والی نہیں ہوگی، اور حلال نہیں ہوگی، اور شریف نہیں ہوگی، اور جانوروں میں ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل کو دنیا میں چلانے اور دنیا کا نظام چلاتے رہنے کے لیے جو جائز طریقہ دیا اس کا نام ہے نکاح۔ تو اصل مقصد یہ ہے نکاح کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 in 1 یا all in 1 کے اعتبار سے اس میں ذہنی سکون بھی رکھا، جسم کا سکون بھی رکھا، اس میں لطف بھی رکھا، اور نکاح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے بہت مفید بنایا۔ لیکن لوگ ہیں کہ وہ اپنی تنگ ذہنی کی وجہ سے اور کم ظرفی کی وجہ سے صرف برا مطلب لیتے ہیں اس کا، اور اچھا مطلب اس کا روپوش ہو جاتا ہے، نظر انداز ہو جاتا ہے۔ اور سکون قلب کا سب سے بڑا علاج دنیا میں اگر کوئی ہے اللہ کی طرف سے تو وہ نکاح ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ہم نے آدم سے ایک جان پیدا کی، آدم کو، پھر آدم ہی سے ہم نے ایک ان کا جوڑ پیدا کیا تاکہ وہ اس کے پاس سکون پائے۔ تو سکون کے لیے بیوی بنی۔ اب یہ امت کتنی محروم ہو گئی کہ یہ سکون مال میں تلاش کر رہی ہے، اور نوکریوں میں تلاش کر رہی ہے، ڈگریوں میں تلاش کر رہی ہے، فرنیچرز میں تلاش کر رہی ہے، دنیا کے دوسرے کاموں میں تلاش کر رہی ہے، اور جب نکاح کی بات کہو تو کہتے ہیں کہ نہیں ابھی پیروں پہ کھڑے نہیں ہوئے۔ حالانکہ اللہ کی طرف سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی نسخہ لائے تھے کہ من تزوج من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، سب سے پہلے نکاح کی عمر آتے ہی نکاح کرو، اس کے بعد تمہارے سارے مسائل اللہ حل کرے گا۔ ڈپریشن بھی جائے گا، سکون بھی آئے گا، مصیبتیں بھی ختم ہو جائے گی، برکتیں بھی آئے گی۔ سب سے بڑی چیز ہے اکنومی کے اعتبار سے تو مال بھی اللہ دے گا۔ قرآن میں ایک آیت ہے نکاح کرو، اور ایک آیت ہے نکاح کراؤ۔ نکاح کرو 4 پارے میں ہے، اور نکاح کراؤ 18ویں پارے میں ہے۔ نکاح کرو ایک ہی جگہ کہا ہے اللہ نے، اور اس کو بھی یہ کہا ہے نکاح کرو 2-2 3-3 4-4، اور اگر تم نہیں کر سکتے، ڈر جاؤ کہ انصاف نہ ہوگا تو پھر فواحدہ، تو پھر ایک کرو۔ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع وان خفتم الا تعدلوا فواحدہ، اور اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ٹھیک ہے ایک سے کام چلا لو، کوئی واجبی اور کوئی فرض حکم نہیں ہے۔ لیکن مسائل کا حل اس میں ہے، علاج اس میں ہے۔ بیوہ کے شوہر کو مارتا اللہ ہی ہے تو اللہ ظالم ہے؟ نعوذ باللہ۔ مطلقہ کو طلاق دلاتا اللہ ہی ہے تو کیا اللہ ظالم ہے؟ نہیں۔ جس نے یہ بیماری پیدا کیا، آسمان سے اس بیماری کا علاج بھی نازل کیا، اور پھر علاج بتلانے کے لیے پریکٹیکل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر عمل بھی کروایا۔ اب دوسری آیت ہے کہ نکاح کراؤ
وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ 18ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں مستحقین مرد اور عورتوں کا نکاح کرا دو۔ تو اللہ مال کہاں سے آئے گا؟ اللہ خود فرما رہے ہیں، اسی آیت میں فرما رہے ہیں اگر یہ فقیر ہیں اپنے فضل سے اللہ تبارک و تعالی انہیں غنی بنا دے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک مستقل دعوت تھی، وہ بولتے تھے کسی کو دیکھتے اس کا نکاح نہیں ہوا تو بولتے تھے مالدار بننا ہے، وہ کہتا کہ ہاں بننا ہے، مالدار بننا ہے، اس کو مال نہیں چاہیے، مالدار بننا ہے، تو فرماتے تھے نکاح کرو۔ اس آیت سے استدلال کرتے تھے کہ نکاح تم کرو، مالدار ہم بنائیں گے، تم کو مال ہم دیں گے، بے نیاز ہم کریں گے۔ ہم ہر چیز میں الٹے ہو گئے تو نکاح میں بھی الٹے ہو گئے، مال پہلے کمائیں گے۔ ابھی اسی شہر، اسی بستی اور اسی شہر کے ایک صاحب مجھے ملے، یہاں نہیں پونا میں آئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا صاحب نکاح؟ بولے نہیں ہوا۔ عمر 26 سال۔ کیوں نہیں ہوا؟ پہلے میں اپنا مکان بناؤں گا، ساتھ ہی اس کے بعد میں نکاح کروں گا۔ میں بولا کوئی ایکسیڈنٹ؟ ہاں، کہ پیغام آیا تھا اور دیکھنے کے لیے لڑکی والے بھی آئے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا، لاسٹ میں پوچھا آپ کا ذاتی مکان ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، ہمارے ماں باپ نے کہا نہیں ہے۔ اچھا تو پھر ہم لڑکی نہیں دیں گے۔ بس میں نے بھی ٹھان لیا جب تک کہ میں ذاتی مکان نہ بنا لوں اس وقت تک کہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ میں نے کہا آپ کی تنخواہ اس وقت کیا ہے؟ بولے 10,000۔ میں نے کہا کرائے کا مکان لے کر 5,000 روپیہ بھر کے آپ اپنی بیوی کو سنبھال سکتے ہیں؟ بولے نہیں، وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ جب کرائے کے 5,000 کی آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ 5 لاکھ نہیں، ہمارے یہاں 10 لاکھ اور 12 لاکھ اور 20 لاکھ کا ملتا ہے۔ میں نے کہا پھر 12 لاکھ کا مکان کب خریدیں گے؟ پھر تو بڑھاپے کی عمر میں مکان ہو جائے گا لیکن آپ کا سارا سسٹم بے جان ہو جائے گا، پھر کیسے کریں گے آپ نے کہا؟ تو شیطان کیسے برگلاتا ہے، کیا کیا سجھاتا ہے، پیروں پہ کھڑے ہو جائیں پھر اس کے بعد کریں گے۔ ارے بھائی میرا قرآن کہہ رہا ہے کہ تو نکاح کر لے، سارے کام ہم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نکاح کو سکون کا سب سے بڑا ذریعہ بتلایا ہے قرآن پاک میں۔ مسلمانوں کی نجات کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کے طریقے پر آ جائے اور نکاح کی عمر ہوتے ہی لڑکیوں کا لڑکوں کا نکاح ہو جائے۔ 100 بیماریوں کا ایک علاج ہے، ورنہ تو واٹس ایپ پر گردش کرتی ہوئی خبروں کو دیکھتے ہیں کہ اسلام چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے طائر قفس کو نہیں باغباں سے رنجش، ملے گھر میں آب و دانا تو یہ دام تک نہ پہنچے۔ گئی کیوں بچی؟ کیا وجہ تھی؟ وقت پر ہم نے ایکشن نہیں لیا۔ ہاں، ڈگریوں کو بھی بہت رکاوٹ بنا رہے ہیں، حتیٰ کہ بیچارے ہمارے غیر مولوی چھوڑو، مولوی اور عالم حافظ لوگ بھی نہیں، ابھی پڑھائی چل رہی ہے۔ میں نے نکاح کیا، 1 ہفتے کی دلہن چھوڑ کے دارالعلوم دیوبند گیا مفتی بننے کی، تو میرا افتتاح ہوا۔ میں نے سوچا کہ بھائی بڑا کمال کیا، میں نے اپنی دلہن کو چھوڑا اور دارالعلوم میں مفتی بننے آیا۔ تو وہاں جس کے پاس ہم ٹیوشن پڑھتے تھے 50 روپیہ دے کے انگلش، تو پتہ چلا کہ اورنگ آباد سے وہ آئے تھے، 12 بچے اور ایک بیوی لے کر آئے مفتی بننے کی۔ 12 بچے اور ایک بیوی لے کر آئے تھے۔ میں نے کہا آپ کیوں آئے؟ بولے کسی نے مسجد میں یوں چھیڑ دیا۔ تم چپ رہو، تم کیا مفتی ہو کیا؟ بس میں نے ٹھان لیا مفتی بننے کے لیے آ گئے۔ ایک مرتبہ کراڑ سے پونا 160 کلومیٹر ہے، ایس ٹی میں آ رہا تھا، کوئی جگہ نہیں تھی، جوان لڑکی کھڑکی پہ بیٹھی تھی اور بازو میں جگہ تھی، میں نے بیگ بیچ میں ڈال دیا اور بیٹھ گیا۔ پورے سفر میں ایک بات میں نے اس سے پوچھی، کون ہو اور کہاں رہتی ہو، کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا روبی ہال، پونا کا نمبر 1 ہاسپٹل ہے، روبی ہال میں ڈاکٹر بن رہی ہوں، پریکٹس کر رہی ہوں، میرے شوہر بھی ایک جگہ پریکٹس کر رہے ہیں، وہ بھی ڈاکٹر بن رہے ہیں، ہم ذات سے ہندو ہیں اور ہم دونوں نے شادی کر لی ہے، پڑھ رہے ہیں اور شادی کر لی ہے۔ اور کہنے لگے ہفتہ 15 دن میں ہم ایک مرتبہ، یہ ہماری کراڑ سے سسرال ہے، ہم یہاں آتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا اللہ، جس امت کو تو نے ایمان دیا تھا وہ تو محروم ہو گئی، ڈگریوں کی وجہ سے اپنی شادیوں کو پوسٹپون کر رہی ہیں، اور یہ دیکھو جن کو ہدایت نہیں ان کو یہ ہدایت مل گئی، اتنی سمجھ آ گئی کہ شادی وقت پر ہونا چاہیے، ڈگری بعد میں چلتی رہی۔ اس لیے 100 بیماریوں کا ایک علاج ہے۔ پہلے نمبر پر
یہ مزاج بناؤ. میں نے تو ابھی پونا میں کئی بیانوں میں کہا یہ مولوی صاحب بہت ہو گئے ہیں، خالی مدرسے چلا رہے، مکتب چلا رہے اور پورا دین چھوڑ دیا. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوب. 8 مصارف اللہ زکوٰۃ کے بتا رہے ہیں، اور ہم مولانا لوگ سارے مصارف سمیٹ کے صرف مدرسہ، مکتب، امامت اسی میں ہم لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا مولویوں کی 1-2 مولویوں کی اور ایسے 5-6 نوجوانوں کی جماعت بنا، مسجد کے اندر بیٹھو، اجازت لے کے متولیوں سے آئیے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مشورہ کر رہے ہیں. کہا کہ تبلیغ کا نہیں، تبلیغ والے الحمدللہ تبلیغ کا مشورہ کر رہے ہیں. یہ مشورہ کر رہے ہیں کہ ہمارے پورے محلے میں، ہماری بستی میں کتنی بچیاں جوان ہو گئی ہے، کتنے بچے جوان ہو گئے ہیں، ان کی لسٹ بناؤ. چلو آج 2 لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں اپنی بچی اور اپنے بچے کا جلدی سے نکاح. کوئی رکاوٹ آتی ہے تو کوئی بات نہیں، 60 لوگوں سے ملاقات کرو، مسلمانوں سے، لوگ لٹانے کے لیے تیار ہیں. بھائی خرچہ انشاءاللہ ہو جائے گا، وقت پر نکاح تو پڑھا دو. ایک جماعت یہی کام کرے. اور بھی دوسری بتایا، اس کا یہ موقع نہیں ہے کہ مستقل یہ کام کرنے کی چیزیں خالی رونے سے کچھ نہیں ہوگا. بلکہ میں ایک جگہ وہ شب قدر میں گیا اور بیان کیا تو میں نے کہا تم نوجوانوں کو کون سی روگ کی گھڑی نکلی ہے، 25-26 سال کے ہو گئے، تم تو نکاح نہیں کرتے اور پھر چلاتے ہو کہ مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے حوالے ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ جا رہی ہیں. تو آپ اگر وقت پر ایکشن لیتے، تو یہ ایکشن نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر کام میں بسم اللہ پڑھیں. ہر کام میں رحمان اور شیطان کے دائر ہیں، درمیان میں دائر ہیں ہم لوگ. رحمان کی یہ تعلیم ہے کہ ہر کام میں تم بسم اللہ پڑھو تو شیطان کی موت ہو جائے گی. تمہارے ہاتھ میں بسم اللہ، شیطان کی موت. کھڑکی دروازے بند کرتے ہوئے، اسی طرح کپڑے اتارتے ہوئے، اسی طرح حمام میں نہاتے ہوئے، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے، کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے، ہر کام میں مسلمان بسم اللہ جب پڑھے گا تو شیطان محروم ہو جائے گا، اور بسم اللہ چھوڑے گا تو شیطان غائب ہو جائے گا. اس لیے اس کی کوشش کریں. شیطان بھلاتا ہے، ہم اس کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا